بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ دنیا مکافات عمل ہے اور ہاتھوں سے دی گئی گریں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ اسی طرح کی گریں آج کل خاص اب کھول رہے ہیں، لیکن ان کی گریں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی ان کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ ان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیرین وائٹ جو ہے وہ ان کی سابقہ گرل فرینڈ چیتا وائٹ سے ان کی بیٹی ہے۔ ٹیرین وائٹ جن کی عمر اس وقت 30 سال ہے اور وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں اور ان کی سابق اہلیہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ ڈیلی میل نے ان کے حوالے سے ایک سٹوری شائع کیا ہے جس کے مطابق ٹیرین وائٹ جو ہیں وہ جمائمہ کے بقول عمران خان صاحب کی سابقہ گرل فرینڈ کی صاحبزادی ہیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی فیملی کی طرف سے آیا ہے۔ جمائمہ خان ان کی ایکس وائف ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ عمران خان کی بیٹی ہے تو اس لیے ہمارے بچوں کی بہن ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اب اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کی نااہلی پر اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ دور ہو جانا چاہیے۔ خان صاحب جو ہے وہ صرف اس ایک معاملے میں نہیں بلکہ کئی اور معاملوں میں بھی ڈسکوالیفائی ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے انہوں نے غلط بیانیاں کی ہے اور اتنے انہوں نے مس کنڈکٹ کیے ہیں کہ ان کے اوپر ایک کے بعد ایک کیس بنا ہوا ہے اور ان کیسوں کے اب نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ ممنوع فنڈنگ کیس ہو، چاہے توشہ خانہ کا کیس ہو، چاہے یہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہو، یہ وہ کیس ہے جن میں عمران خان صاحب کی جو ہے بدعہدی اور جھوٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ایک ممبر قومی اسمبلی ہونے کے لیے آپ کو جو آپ نے اپنے حلف نامے میں درج کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کاربند رہنا ہوتا ہے۔ تو ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا، اور اپنی ڈسکوالیفیکیشن کا انہیں پتہ ہے، اس لیے وہ اب جھوٹ سچ جو بھی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آ رہا۔ یعنی وہ ایک گرہ کھولتے ہیں تو ایک نئی گرہ سامنے ہوتی ہے۔ تو خاص سب کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے پہلے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد آ جاتا ہے ان کی گرفتاری کا معاملہ۔ ہاں سب گرفتاری کے ڈر سے کسی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ آج ان کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی ہے۔ انہوں نے اس عدالت میں درخواست کی تھی کہ وہ فزیکل طور پر حاضر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی ٹانگ زخمی ہے، تو ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس سے پہلے وہ عدالت انہیں استثناء دیتی رہی ہے۔ یہ عبوری ضمانت کا کیس ہے۔ آج اس کیس میں وہ پیش ہونے اگر نہیں ہوتے تو پھر ان کی عبوری ضمانت منسوخ کی جا سکتی ہے، تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف وہ چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ خان صاحب کی اس درخواست کی سماعت کرے گا کہ خان صاحب کو عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ یعنی خان دنیا کا انوکھا ملزم ہے جو کہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر آ کے مجھ سے بات کریں یا مجھ سے ویڈیو لنک پر بات کر لیں، اور وہ ایک حصار میں قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہیں۔ جس طرح مرحوم اکبر بگٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، لیکن بعد میں پھر جو کچھ ہوا ریسٹ از دا ہسٹری۔ تو خان صاحب کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ اس وقت قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں ڈر یہ کہ اگر وہ زمان پارک سے نکلے تو ان کی گرفتاری ہو جائے گی، اور وہ گرفتاری کے خوف سے اپنے حصار سے باہر نہیں آ پا رہے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ تو اب دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہونی ہے اور خان صاحب کی گرفتاری بھی ہونی ہے۔ اب خان صاحب اس کو اگر کہیں پولیٹیکل طور پر ہو رہا ہے، سیاسی انتقام ہے، تو یہ بات ان کی کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ ممنوع فنڈنگ میں کسی سیاسی جماعت نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ عطیات لیں اور پھر ان کو اپنی جیب میں ڈالیں اور پھر وہ آپ چیریٹی میچ کھیلیں اور لوگوں سے خیرات و زکوٰۃ کے نام پر پیسہ لیں اور اپنی سیاسی جماعت پر لگا دیں، اور پھر لوگوں سے اپنا فنڈ لیں، عطیات لیں، خیرات لیں ہسپتال کے نام پر، اور اس کا آپ بزنس کر لیں۔ تو یہ کسی سیاسی جماعت نے ان سے نہیں کہا تھا، یہ ان کے اوپر سارے کیس ہے۔ اور کسی سیاسی جماعت نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کسی بھی بیرون ملک سے ملنے والے قیمتی تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرا کے سستے داموں واپس لیں اور پھر ان کو بازار میں بیچ دیں، اور پھر اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی کرائے۔ یہ کیس میں بھی کہیں بھی اپوزیشن کا، کہیں بھی حکومت کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور پھر کسی سیاسی جماعت نے خان صاحب سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ امریکہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ تعلقات قائم کریں جن سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہو، اور پھر آپ اس کو بیٹی بھی نہ مانیں اور اپنے حلف نامے میں اس کا تذکرہ بھی نہ کریں اور وہ آپ کے فیملی کا حصہ بھی ہو۔ تو یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا تھا۔ تو اب خان صاحب کے جو ماننے چاہنے والے ہیں ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ جی خان جو ہے وہ ہے،
بھئی اگر آدمی وہ حیث و حیث سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو آپ اسے یعنی غلط انسان کے طور پر ہی قبول کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو حیث و ہے، اب جو حاصم نے کیا ہے یا تو اس کو اون کرے یا پھر اس کو بھگتے۔ نواز شریف کو اگر بیٹے سے فرضی طرح نہ لینے پر نااہل کیا گیا 10 سال کے لیے، تو نواز شریف کو اگر بیٹے سے فرضی طرح نہ لینے پر لائف ٹائم کے لیے تا حیات نااہل کیا گیا، تو عمران خان صاحب تو جو جرم کر چکے ہیں اس کا حساب تو صرف قیامت کے روز ہی ہوگا، تو وہ تو تا قیامت نااہل ہو گئے، تو ان کے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ خان صاحب نے کوئی ایک کام نہیں کیا، نہ صرف خان صاحب بلکہ جنرل باجوہ، یہ دو وہ کردار ہیں ان 5 کرداروں میں جن کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے 2016 سے آن ورڈ جو کچھ کیا پاکستان اس کا آج خمیازہ بھگت رہا ہے، اور اس طرح بھگت رہا ہے کہ پاکستان میں آج عوام کو اپنی یعنی معیشت سنبھالنے کے لیے آئی ایم ایف سے مدد لینی پڑ رہی ہے، اور اس کے بدلے میں عوام کو بھاری ٹیکس دینا پڑیں گے۔ اب ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کی فرمائش پر یا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد ہی ہم اس معاشی دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو پورا ملک اس وقت قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس میں خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور پچھلے جو 8-9 سال میں جو تجربات کیے گئے اس نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ تو تجربات کرنے والے جو سائنسدان تھے وہ آج اپنا کیا دھرا بھگت رہے ہیں، سب کو گالیاں پڑ رہی ہیں، سب بھرے بازار میں بھرے چوراہے میں ننگے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، جنرل باجوہ عمران خان کے کپڑے اتارتے ہیں، عمران خان جنرل باجوہ کے کپڑے اتارتے ہیں، اور اگر کسر رہ جاتی ہے تو کوئی 2-4 صحافی ان کے نام پر ان کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اب کوئی نہ تصدیق کرنے کے قابل ہے، نہ تردید کرنے کے قابل ہے، نہ یہ عدالتوں میں جانے کے قابل ہے، نہ کہیں فریاد کر سکتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر ہی بیشنگ ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں جی جو کچھ کیا میں نے ملک کے مفاد میں کیا، میں عمران خان کو لے کر آیا تھا تو ملک کے مفاد میں لایا تھا، پھر عمران خان اگر اقتدار سے نکالے گئے ہیں تو ملک کے مفاد میں نکالے گئے ہیں۔ لیکن ان کے نام پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے عمران خان کو نکالنے کا اعتراف کیا بطور آرمی چیف، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بنتا ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تو لگائیں، جائیں کسی عدالت میں جا کر لگائیں۔ اور اگر جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنرل باجوہ لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو بناتے تھے ذاتی حیثیت میں، اور جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، تو جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اس کو عدالت میں جنرل باجوہ لے کر جائیں، لیکن وہ بھی نہیں لے کے جا رہے۔ تو یہ آپس میں جو ہے کہتے ہیں نا وہ آپس میں گتھم گتھا ہوا ہے، اور یہ وہ تماشا ہے جو خلق خدا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح جو سازشی کردار ہے وہ کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کل ڈان نے لکھا نا اداریہ، اور انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ جنرل باجوہ کر گئے ہیں فوج کے ساتھ، اور یعنی فوج کی جس طرح ساکھ خراب ہوئی ہے، یہ پچھلے 70-75 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے کبھی اتنی ساکھ بری طرح خراب نہیں ہوئی جتنی ساکھ اس وقت یعنی جنرل باجوہ کر گئے۔ اور جنرل باجوہ نے کس کی محبت میں پاک فوج کی ساکھ خراب کی؟ عمران خان کی محبت میں، اور عمران خان اتنا محسن کش ہے، اور عمران خان اتنے محسن کش ہے وہ اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے، وہ الٹا یہ کہہ رہے کہ انہوں نے میری جو حکومت جائز تھی وہ گرائی، ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو آرٹیکل 6 کی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو ڈان کے ذریعے میں بھی لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب کیا فوج جنرل باجوہ کے خلاف اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے نکالا؟ اگر فوج تحقیقات کرے گی تو فوج کو یہ تحقیقات کرنی پڑے گی کہ عمران خان کو اقتدار میں لائے کیوں۔ تو یہ جو اقتدار میں لانے اور لے جانے والے کوئی پہلے وہ نہیں ہے کہ جو فوجی جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو، اس سے پہلے بھی یعنی جو اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، پاور کو ابیوز کرتے ہیں، یہ کو پہلے آرمی چیف ہے، یہ پہلے جنرل ہے۔ ہمیشہ پاکستان کے اندر بہت سارے یعنی کوئی بھی آرمی چیف ایسا نہیں جس کے اوپر آپ کوئی کوشچن مارک نہ لگاتے ہو۔ فوج کا کردار ہی ایسا ہے، فوج کا جو سیاست کے اندر یا ملک کے اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے ایک رول ہے، ان پر سوال اٹھتے ہیں، اور اسی طرح سیاستدانوں پر بھی اٹھتے ہیں۔ تو اس کردار سے دونوں باہر نہیں ہیں۔ اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے حوالے سے اتنی کانسپریسی پھیلا دی گئی ہے
کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے. جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ خدا کی پناہ. اب پتہ نہیں وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. ایک کوئی یہ کہتا ہے جی جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے فیئر ویل جب اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو ہٹایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی سے، تو ان کو کہا گیا عمران خان کو جب وہ وزیر اعظم تھے کہ آپ ان کو فیئر ویل دیں، انہوں نے اس سے انکار کر دیا. تو جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹاتے وقت عمران خان نے فیئر ویل نہیں دیا. اس بات پر ڈی جی آئی ایس آئی ان کو فون کریں گے یا ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کے تو گریونسز ہیں. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے نکالا تھا تو اس لیے ان کی طرف ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان سے بات ہی نہیں کرتے. اور جنرل باجوہ کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ فون کر کے لوگوں کو کہتے تھے، بلکہ عمران خان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری پر وہ ایگری نہ کریں، اور وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے تھے. تو اب یہ ساری جو کنٹروورسی ہے یہ پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس کو اور زیادہ خراب کرتی ہے. یعنی اس کو اگر حقیقت مان لے کہ جی جنرل عاصم جو ہے وہ عمران خان سے ناراض ہیں اور جنرل عاصم کے خلاف جنرل باجوہ نے کمپین چلائی، تو پھر ان کو آرمی چیف کس نے لگایا؟ وہ نواز شریف نے لگایا، کیونکہ نواز شریف اس بات پہ اڑ گئے تھے کہ جو موسٹ سینئر ہوگا وہی لگے گا. تو جنرل عاصم منیر تو میرٹ پہ موسٹ سینئر ہونے کی وجہ سے لگ گئے اور لگانے والے نواز شریف تھے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رجحان کس طرف ہونا چاہیے؟ تو یہ کامن سینس اور انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ نظر آتا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ جو موجودہ سیٹ اپ اس وقت موجود ہے وہ الیکشن میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی حمایت انہیں حاصل ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باجوہ صاحب کی پالیسیوں سے اب بیک آؤٹ کر رہی ہے. علی وزیر کی رہائی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جو باقیات ہیں، ایک تو ان کے خلاف ویسے انکوائری ہو رہی ہے، اب جنرل باجوہ کے خلاف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ویسے بھی فوج کے اندر کسی بھی ایکس آرمی چیف کے خلاف انکوائری اگر ہوئی ہے تو کبھی سامنے نہیں آئی. ویسے ہم نے سنا نہیں کہ کبھی انکوائری ہوئی ہو. فوج اپنے چیف کو بہت احترام دیتی ہے، اس سے غلط اور صحیح فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ مارشل لا ہی کیوں نہ لگائیں. اب مارشل لا سے بڑا تو آئین توڑنا کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن فوج نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی آرمی چیف کو جس نے مارشل لا لگایا ہو اس کو انہوں نے اکنالج نہ کیا ہو. ایون ابھی حال ہی میں جنرل مشرف جنہوں نے آئین بھی توڑا، جنہوں نے مارشل لا بھی لگایا، جنہوں نے اور بڑے غیر آئینی کام کیے، ان کو وطن واپس لا کر عزت و احترام سے دفنایا گیا. ان کے اوپر درجنوں کیسز بھی تھے جن میں مرڈر کے کیسز بھی شامل تھے. تو فوج اپنے آرمی چیف کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتی. تو اس لیے جو لیفٹ رائٹ کی باتیں ہیں نا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں غلط بیانی ہیں، بہت سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اب وہ جھوٹ کس کی طرف سے بولے جا رہے ہیں، کیوں بولے جا رہے ہیں، اس کی وجہ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں یہ ایک اہم کردار ہے اس معاملے کے جس کے تحت 2016 کے بعد پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی یا لائی گئیں، اور 2017 میں نواز شریف کو گھر بھیجا گیا اور پھر کسی اور کو حکومت دی گئی. تو اس کے نتیجے میں آج پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ آلموسٹ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہے. تو یہ سارا جو اکنامک پریشر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے. دوسری بڑی خبر صدر عارف علوی کے حوالے سے. صدر عارف علوی صاحب نے حکومت کے فنانس بل کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا. صدر صاحب دوڑ گئے. صدر صاحب نے کیا جناب آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. یہ وہی صدر عارف علوی ہے جنہوں نے عمران خان کے دور میں تقریباً 77 آرڈیننس جاری کیے، اور ان کو آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا تھا. پچھلی حکومت نے اپنے تمام تر جو فیصلے ہیں وہ صدر کے آرڈیننس سے جاری کیے تھے. اب صدر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ میں دستخط نہیں کر سکتا، دیکھیں عمران خان جو ہے وہ بڑا مجھے ذلیل کرتا ہے، اس نے مجھے سب کے سامنے جو بڑی بے عزتی کی ہے، اور میں تو ان کی جماعت کا ہی ہوں نا، ہوں تو میں ان کی پارٹی کا ہی بندہ، میں صدر ہوں تو کیا ہوا. تو صدر مملکت صاحب جو ہے وہ انہوں نے قوم کے دکھ درد میں اس بل پر دستخط کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ عمران خان صاحب سے ڈانٹ کھانے کے یعنی خوف سے انہوں نے انکار کر دیا کہ عمران خان مجھے ڈانٹے گا اور پھر میری بےزتی کرے گا تو میں صدر نہیں، میں دستخط نہیں کرنے. اس سے پہلے میں نے صدر کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے کوئی 2-4 حکومت کے فیصلوں کے اوپر دستخط کر دیے تھے جن میں آرمی چیف کی تقرری بھی شامل تھی، لیکن اس کا ہمیں کوئی یعنی فائدہ نہیں ہوا.
یعنی آرمی چیف کی تقرری پر دستخط تو شاید اس لیے کیے تھے صدر مملکت نے کہ جناب وہ تو دیکھیں نا کہ ہم ان کو زیر بار لے لیں گے, ان سے ملاقات ہو جائے گی, وہ ہمارے احسان مند ہوں گے تو ہم ملاقات کرا دیں گے عمران خان صاحب کی. تو یہ صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں, ان کو ویسے حکومت نے عزت دے رکھی ہے, ورنہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بقول فیصل واڈا عارف علوی صاحب جو ہے وہ تو توشہ خانہ کے تحائف سیدھے گھر لے گئے. عمران خان صاحب نے تو پھر بھی توشہ خانہ کے تحائف جمع کرائے اور پھر کم قیمت پر انہیں خریدا اور مارکیٹ میں بیچ دیا. عارف علوی صاحب نے تو بہت سے تحائف ایسے ہیں جو کہ جمع کرائے ہی نہیں ہیں, یعنی توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے. اس کے علاوہ وہ ان کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے معاملات بڑے خراب ہیں اور ان کے خلاف بھی درجنوں سکینڈل ہیں, اور لیکن حکومت اس وقت کوئی نیا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتی, اس لیے ابھی عارف علوی صاحب پہ ہاتھ ہلکا رکھا جا رہا ہے. آج حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا جو بل ہے وہ منظور کرانے جا رہی ہے, جو کہ وہ کہتے ہیں نا 100 پیاز 100 جوتے, یہی کام کرنا تھا. تو جب IMF کے لوگ یہاں موجود تھے تو اسی وقت یہ کام کر لیا جاتا ہے, یا ان کے آنے سے پہلے آپ وہ جو ان کی فرمائش تھی پوری کر لیتے اور سٹاف لیول پہ معاہدہ ہوتا, ہم آگے بڑھ جاتے. تو اس فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے اب حکومت وہی کام کرنے جا رہی ہے. اب پارلیمنٹ سے باقاعدہ نئے ٹیکسز کا یعنی ایک طوفان آئے گا, اور GST جو ہے وہ 17 سے 18% کیا جا رہا ہے. یعنی اب لیگلی آپ کی جو تمام اشیاء ہیں جن کے اوپر GST لگتا ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی, کیونکہ ان پر 1% ڈیوٹی بڑھ رہی ہے, ٹیکس 1% بڑھ رہا ہے. اور اس سے پہلے جو مہنگائی ہو رہی تھی نا وہ تو خود ساختہ ہو رہی تھی. اب دیکھیں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور گھی جو ہے وہ 100 روپے کلو بڑھ گیا, 150 روپے کلو آئل بڑھ گیا, اس طرح آٹا اور بے شمار چیزیں جن کی قیمتیں آلریڈی بڑھ چکی ہیں, اور یہ ٹیکس لگنے کے بعد تو اب باقاعدہ ان کو لیگلٹی مل گئی. تو حکومت تقریباً 115 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے, اور اس میں سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں بھی 150% اضافہ ہو رہا ہے. پرتعیش اشیاء یعنی لگژری آئٹم پر 25% GST لگانے کی منظوری دی گئی ہے. تو آج یہ ایک فنانس بل پیش کیا جائے گا جس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. دوسری بڑی خبر یہ کہ ضمنی الیکشن بھی خطرے میں پڑ گئے. 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہوں گے یا نہیں, اس پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب یہ بائی الیکشن جو ہے وہ یک طرفہ بھی ہو گئے ہیں, اور دوسرا ان الیکشن کے حوالے سے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے. اس سے پہلے عدالت جو ہے وہ 45 اراکین اسمبلی کو بحال کر کے وہ الیکشن روک چکی ہے. تو قومی اسمبلی کے الیکشن کا ایک مرحلہ عدالت کے روکنے کے بعد جو ہے وہ کٹائی میں پڑ چکا ہے, لیکن وہ جو 45 اراکین اسمبلی جنہیں عدالت نے بحال کیا تھا نہ وہ بحال ہوئے ہیں نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو ان کو بھی اسٹیٹس کو میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نہ وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. اگر تو اراکین قومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا تھا تو ان کو پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت ملنی چاہیے تھی, اسپیکر کو انہیں قومی اسمبلی میں واپس لینا چاہیے, لیکن وہ قومی اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہے اور الیکشن بھی نہیں ہو رہے. تو اس طرح 16 مارچ کو جو 35 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ بھی عدالت میں جا رہا ہے اور وہ الیکشن بھی روک دیے جائیں گے. PTI بھی چاہتی ہے کہ الیکشن آگے کر دیے جائیں, اور حکومت تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ. حکومت ہی چاہتی ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہو, اور اپوزیشن بھی چاہتی ہے, لیکن دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹائم کا معاملہ ہے, اور حکومت جو ہے وہ ٹائم زیادہ چاہتی ہے. یعنی عام انتخابات کا وقت اگر اکتوبر میں ہے تو اکتوبر میں یہ الیکشن ہو جائیں, لیکن جو اپوزیشن ہے خاص اب ہے وہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے بھی اگر الیکشن دے دیے جائیں تو ملک میں ایک ساتھ عام انتخابات بھی ایکسیپٹ کیے جا سکتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا کہ جی جاوید چودھری میرا فون نہیں اٹھاتے, لیکن جاوید چودھری نے کہا کہ یہ غلط بات ہے, ایسے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور مجھے جنرل باجوہ کا جب بھی فون آتا ہے تو میں ان کو کال بیک کرتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کی کال اٹینڈ نہ کی ہو. اور جو باتیں جنرل باجوہ نے کی ہیں ان کے ساتھ جس کا وہ کالوں میں ذکر کر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ان باتوں پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. آپ سے جب دوبارہ رابطہ کیا جا رہا ہے آپ ان کا فون نہیں اٹھا رہے, یہ ٹوٹل غلط ہے سر, غلط ہے. میری جنرل باجوہ صاحب سے اس دن بھی بات ہوئی, بلکہ کئی مرتبہ بات ہوئی, اور اس کے بعد بھی بات ہوئی. ایک بھی ایسی کال نہیں ہے جو میں نے ان کی ڈکلائن کی ہو یا پھر میں نے ان کو رنگ بیک نہ کیا ہو. لہذا یہ بالکل ٹوٹل غلط ہے بات.
اور جناب بایو صاحب کو اس معاملے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ریزرویشنز ہے اس پہ۔ اب آفتاب اقبال صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جناب باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر جاوید چودھری جھوٹ بول رہے ہیں، اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔